بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر۔ صبح اچھی باتیں کرنی چاہیے، خوشگوار باتیں کرنی چاہیے، اگرچہ کہ ہمارے پاس کم ہی مواقع ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم خوشگوار باتیں کریں، لیکن بری باتیں کرنے کا فائدہ کوئی ایک چیز بتا دیں۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ دو دوست آپس میں اکٹھے بیٹھے اور ایک نے کہا کہ یار اس وقت جو صورتحال ہے بہت زیادہ خراب ہے۔ چائے پی رہے تھے تو پہلے دوست نے دوسرے دوست سے کہا کہ چائے کا کپ نیچے رکھو۔ اس نے نیچے رکھا۔ اس نے کہا یہ صورتحال تم نے خراب کی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہ ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر چائے پیو آرام سے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو خوشگوار باتوں کے اندر، اچھی باتوں کے اندر وہ کریں۔ اور قرآن بھی ہمیں یہی حکم دیتا ہے کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اچھی باتیں کیا ہیں، پیاری باتیں کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے اور اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے۔ اور قرآن حکیم ہمیں دوسری جگہ کہتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ جب بات کریں تو اچھی باتیں کریں۔ یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ مصیبتیں، یہ ہیں انسانی زندگی کے کاروبار میں، ان کی بھی ایک اہمیت ہے، لیکن وہ آپ کو ایٹ دا اینڈ دیتی کیا ہیں؟ آپ سے لے تو بہت کچھ لیتی ہیں، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، یہ ساری چیزیں آپ کو دے دیتی ہیں، لیکن آپ کو کوئی اچھی چیزیں ایٹ دا اینڈ آپ کے پاس کوئی اچھی چیز نہیں آتی۔ لیکن آپ کسی کے ساتھ اچھی بات کریں، اچھے طریقے سے بات کریں، اس کی کسی خوبی کی تعریف کریں۔ آپ یقین مانیں کہ وہ یہ کہتے ہیں نا کہ سیر خون بڑھ جاتا ہے، کسی کی تعریف کریں۔ اور یہ جو کام ہے اگر معاشرے کے اندر معاشرتی سطح پر یہ کر دیا جائے، اپریشیٹ کرنا کسی بھی محکمے کے اندر سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس ادارے کے افراد ہمیشہ خوش رہتے ہیں، وہ ہے ان کے کاموں کو اپریشیٹ کرنا۔ تو ہم بھی ایک فورم کے اندر بیٹھے ہیں اور ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک وہ بات پہنچائی جائے جس کا اس معاشرے کو فائدہ ہو، آپ کو فائدہ ہو۔ اور یہ بات پہنچانے میں پاکستان ٹیلی ویژن کے بہت سے لوگ انوالو ہوتے ہیں، کیمرہ مین انوالو ہوتے ہیں، اسٹوڈیو میں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی اپریسیشن کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسکرین پہ تو صرف میں آتا ہوں لیکن پیچھے 50-60 لوگ ہیں، وہ بھی سارے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس اپریسیشن کے کلچر کو سوسائٹی کے اندر عام کیا جائے۔ اور دوسرا، انہی چیزوں کو ہمارے جو ممبر و محراب ہیں وہاں سے بھی بیان کیا جانا چاہیے۔ ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، مدارس میں، یونیورسٹیوں میں جو پروفیسر ہیں، ٹیچرز ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو اپنی سوسائٹی کے اندر عام کریں۔ یہ جو منہ پر ہر وقت بارہ بجا کے رکھنا ہے نا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ خوشگوار رہتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کی چیلنجز اتنے زیادہ ہیں لیکن اس کے باوجود وہ خوشگوار رہتا ہے۔ تو یہ بڑی چیزیں ہماری زندگیوں پر اچھے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں کہ معاشرے کو کیسے بہتر معاشرہ بنایا جائے، خوشگوار معاشرہ بنایا جائے، اور زندگی کے جو چیلنجز ہیں ان کی موجودگی کے ہوتے ہوئے کیسے ہم لوگوں کو ایک اچھی اور بہتر بات جو ہے بتا سکتے ہیں۔ تو اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خورشید ندیم صاحب۔ خورشید ندیم صاحب کالم لکھتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی بھی خواہش رہتی ہے کہ معاشرے کے اندر ایسی چیزیں ہونی چاہیے کہ معاشرہ تھوڑا نارمل ہو، یہ جو اب نارمل کیفیت ہے یہ ختم ہونی چاہیے۔ تو بہت شکریہ خورشید صاحب۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں، جماعت اہل حرم پاکستان کے سربراہ ہیں مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب۔ ہمیشہ محبت کرتے ہیں، یہاں تشریف لاتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے تیسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب۔ مفتی شکیل احمد صاحب جامعہ محمدیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ یہ بتائیں کہ مسکرانے کے بارے میں، اچھا میں نے ایک کالج ٹائم میں ایک روایت پڑھی، وہ یہ کہ روّحوا قلوبکم ساعۃ بعد ساعۃ۔ میرے ذہن میں بھی یہی اچھا کہ آپ تھوڑی دیر بعد اپنی مجالس کے اندر ایسی خوشگوار باتیں کریں۔ یہ جو کیا ہر وقت منہ بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں جی، اچھا مسئلے کا حل تو کوئی نکال نہیں سکتے اور ویسے لگے ہوتے ہیں۔ آپ سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا، آپ بتائیں مفتی صاحب کہ کیا یہ جو روایت ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بیان کریں، اور دوسرا جو قرآن اور حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ معاشرے کو ایک بہتر معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم موضوع بھی ہے، دلچسپ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ایک معاشرتی رویہ ہے اس کی اصلاح بھی اس میں آ جاتی ہے۔ تو واقعتاً ایسے ہی ہے کہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خود بھی انسان خوش رہے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حدیث مبارک کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مسلمان کے دل کو خوش کرنا جو ہے یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، ہمارے دوسرے حضرات بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ مسلمان کو خوش کرنا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہے نا، ان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق،
آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی ایک نیکی ہے کہ تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے ملو۔ خندہ پیشانی جس کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ عامل ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ خندہ پیشانی سے آپ اس کو کوئی مال دولت تو نہیں دے رہے، آپ اس کو کوئی چیز تو نہیں دے رہے، لیکن بات یہ ہے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کے ساتھ اس کے دل کے اندر بھی ایک محبت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس کا دل خوش ہوگا، تو مسلمان کا دل خوش کرنا بلکہ کسی کا بھی دل خوش کرنا، یہ ہمارے یہاں خندہ پیشانی اور ٹھنڈا پیشانی کے ساتھ ملتے ہیں، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو یہ اسمائلنگ جو ہے یہ بھی ایک نیکی ہے، اس حدیث مبارک کے اندر اس کو باقاعدہ جو ہے وہ نیکی یعنی مومن کا چہرہ مسکراتا ہوا ہونا چاہیے، کھلا ہوا چہرہ۔ صحیح۔ اور دوسرا جو حدیث پر آپ نے بھی پڑھی ہے، واقعتاً یہ حدیث ہے روح القلوب ساعتاً فساعا، کہ اپنے دلوں کو جو آپ راحت دیں، ہے نا، ساعتاً فساعتاً، تھوڑے تھوڑے وقفے ذات۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہر وقت جو ہے انسان اپنے کمرے کے اندر جو ہے وہ گھس کر نہ بیٹھا رہے، ہر وقت جو ہے وہ کنجے قفس جو ہوتا ہے اس کا شکار نہ رہے، بلکہ انسان کے جو ہے وہ باہر بھی نکلنا چاہیے اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا چاہیے۔ اور حدیث مبارک کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان جو مسلمانوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے اور ان کی طرف سے جو مشکلات پیش آتی ہیں، ان کی طرف سے جو پریشانیاں پیش آتی ہیں، اس پر وہ صبر کرتا ہے، یہ اس مسلمان سے بہتر ہے جو لوگوں سے مل جل کر نہیں رہتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بالکل الگ تھلگ جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ انسان کا جو مسلمانوں کا جو ایک معاشرتی ایک مذہبی جو ہے انداز ہے جینے کا، جو حدیث سے سمجھ میں آتا ہے، قرآن کریم سے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ ہے کہ 5 وقت کی آپ نماز پڑھیں، صحیح، اور مسجد میں آ کے پڑھیں، جماعت کے ساتھ شریک ہوں، اور ان سب چیزوں کی باقاعدہ فضیلتیں موجود ہیں۔ صحیح، مسجد میں آنے کی، پھر اسی طرح آپ جماعت کے ساتھ شریک ہوں گے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ دوسرے مسلمانوں کے یا دوسرے لوگوں کے یہ جو مسائل ہیں، ان کی مشکلات ہیں، کوئی بیمار ہے یا اس کو کوئی اگر کوئی مالی مشکلات پیش آئے تو وہ اس سے آپ آگاہ ہوں گے، تو ان کے ساتھ شریک ہونا یہ بھی مستقل جو ہے ایک۔ اور روح القلوب ساعتاً فساعتاً، اس کا یہ بھی ہے کہ آپ مطلب تفریح کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، دوست احباب کے ساتھ جو ہے آپ اس کا رویہ جو ہے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ 23 سال کا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا نبوت کا، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ دنیا کے ہر جتنے شعبے تھے سب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات فراہم کرنی تھی، اور کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے عرصے کے اندر کتنے غزوات کیے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے ہمیشہ مسکراتا ہوا جو ہے، غمگین بھی ہوتے تھے، لوگ سکون پاتے تھے اللہ کے رسول کو چہرہ مبارک کو دیکھ کر، ان کی مجلس میں بیٹھ کے۔ جی ہاں، جتنی پریشانیاں ان پر آئی ہیں وہ تو کسی پر نہیں آئیں، لیکن ان تمام پریشانیوں کے باوجود اللہ کے رسول کی صحبت میں صحابہ آ کر سکون پاتے تھے۔ جی ہاں، آپ اندازہ کریں کہ 23 سال کے عرصے کے اندر عرصہ کتنا ہے اور اس میں جہاد کتنا ہوا، غزوات کتنے ہوئے، لیکن اس کے باوجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں جو ہے وہ کھلا ہوا چہرہ، روشن چہرہ، مسکراتا ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہوتا تھا۔ تو یہ ایک ہمارا اسلامی جو ہے روایات ہیں، اقدار ہیں، اس کو بھی ہمیں اپنانا چاہیے۔ اور یہ ویسے ہمارے ہاں ایک اور نیا کلچر بھی بن چکا ہے نا، سنجیدہ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا چہرہ ہر وقت بنا ہوا رہے، ایسا مشکل مطلب اس میں پورا آسمان اٹھایا جیسے 7واں آسمان جس نے اپنے سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، اس طرح کا اسے ماحول بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت میں چاہتا ہوں ہمارے جو پروڈیوسر صاحب ہیں ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آنی چاہیے، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں، اور وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو اس سلسلہ کلام کو آگے لے کر چلیں گے۔ ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے معاشرے کی بنیادیں کس طرح رکھنی چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی قید نہیں ہے، آپ کو کوئی زیادہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مشکلات میں ہنس کر رہنا، خوشگوار طریقے سے رہنا، یہ بھی ہماری معاشرے کی ایک بنیادی ضروریات کے اندر سے ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے مفتی شکیل احمد صاحب نے آپ کے سامنے احادیث پڑھ کر سنائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا احکامات دیے، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ مشکل سے مشکل وقت کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر تازگی کبھی ختم نہیں ہوئی، فریشنس ہر وقت ان کے چہرے پر موجود ہوتی تھی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں مشکلات ہوں گی، یہاں چیلنجز ہوں گے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے۔ اور جب
یار کی رضا کے حصول کے لیے آپ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو مشکل سے مشکل بھی سامنے آ جاتی ہے نا، تو چہرے پر ایک خوشگوار کیفیت آ جاتی ہے. وہ اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ اس سے جس کے ساتھ اس کا تعلق ہے وہ خوش تو ہوگا نا، تو یہ خوشی کا جو تاثر ہے یہ اسی وجہ سے یہاں سے ہی پھوٹتا ہے. اچھا خورشید ندیم صاحب، مفتی شکیل احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور میرا آپ سب لوگ آج مجبوراً مسکرا رہے ہیں لیکن ایک اور بھی ہے نا، یہ جو تم مسکرا رہے ہو کیا غم ہے جسے چھپا رہے ہو، تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی غم بھی چھپانے کے لیے آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں. تو خورشید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کچھ چیزیں تو بہت آسان ہیں، اس کے لیے کوئی بڑی سائنس کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ آپ صرف بچوں کی ٹریننگ کر دیں کہ آپ نے گھر کے اندر، کیونکہ پیرنٹس کا جو تصور بٹھایا ہوا ہے نا، مطلب ہے کہ اب ابو آئیں گے اور ڈانٹیں گے، آنے دو میں ان کو بتاؤں گی، تو وہ اس طرح کا ایک تصور قائم کر دیا گیا ہے گھر میں والد کا کہ والد کا جو درجہ ہے نا وہ ایک جلاد صفت بنا کے رکھ دیا گیا ہے کہ اس کا کام ہی ہر وقت منہ بنا کے رہنا ہے، اچھی چیز پر خوش نہیں ہونا اور ہمیشہ ناراضگی کا اظہار کرنا ہے. تو تھوڑا سا والدین کو بتائیں کہ یہ بھی مسکرائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ نفسیات کا ایک بڑا اہم صحیح. موضوع ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری کتابیں مقبول رہی ہیں ہر دور کے اندر. ڈیل کارنیگی مشہور مصنف جی ہیں، ہاں ان کی بالکل. کتابیں ہیں جو اردو تراجم بھی ان کی ہوئے ہیں، اور پھر ان کی تتبع میں بہت اردو میں بھی لوگوں نے بہت ساری چیزیں اس پہ لکھنی شروع کی ہیں کہ انسانی نفسیات میں خوشی کا تصور کیسے پیدا ہو. صحیح. یہ بنیادی چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک مثبت انداز فکر پیدا ہو. صحیح. یہ وہ بنیادی قدر ہے آپ چونکہ یہ کہ جس کے نتیجے میں انسان جب چیزوں کو مثبت انداز میں سوچنے لگتا ہے تو اس کے سامنے پازیٹیو چیزیں آتی ہیں تو ظاہر طبیعت پہ ایک نشاط، ایک خوشی کا تاثر پیدا ہوتا ہے. لیکن جیسے ایک منفی سوچ پیدا ہوتی ہے، جیسے حسد مثلا منفی سوچ ہے. صحیح. اب حسد والا آدمی جو ہے وہ خود بھی جلتا ہے، دوسروں کو بھی جلانے کی کوشش کرتا ہے، تو ویسے تو مجموعی جو سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ پڑتا ہے وہ منفی امپیکٹ پڑتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اب تو نفسیات کیا اور سائنس کیا یہ کہتی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ کی جسم سے کچھ لہریں نکلتی ہیں. صحیح. اور جس کو آپ ہیپی ویوز اور اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں، تو اس سے خود فضا کے اندر خوشگوار تاثر پیدا ہوتا ہے. بلکہ اب تو سائنس کی تحقیقات یہ کہتی ہیں کہ پودے کی طرف بھی آپ اگر خوش ہو کے نہ دیکھیں تو وہ بھی مرجھا جاتا ہے ایسے ہی. تو یہ ایک اور ایسی انسان تو ظاہر پھر انسان کا بنا ہوا ہے. آپ جب مجھ سے مسکرا کے ملتے ہیں اور گفتگو کا آغاز اچھے لب و لہجے میں کرتے ہیں تو میرے بہت ساری چیزیں، وہ حجاب جو آپ کے اور میرے درمیان ہوتے ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں. دیکھیے اسلام السلام علیکم سے گفتگو کے آغاز کی بات کرتا ہے. اس سے خوبصورت جملہ آپ کسی کے مخاطب کرنے کے لیے سوچ نہیں سکتے. بے شک. کہ میں کسی سے ملتا ہوں، کسی اجنبی سے بھی ملتا ہوں، تو میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ میرا وجود تمہارے لیے سلامتی کا پیغام ہے. سلامتی کا پیغام ہے. اور وہ جواباً کہتا ہے کہ میرا وجود بھی تمہارے لیے سلامتی کا پیغام ہے. ہاں، یہ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا. اب آپ تصور کیجئے کہ جس انسانی رشتے کا آغاز اس سے ہو کہ میں تمہارے لیے باعث خیر ہوں، باعث شر نہیں ہوں، اس کے بعد جو معاشرت وجود میں آئے گی وہ کس طرح کی ہوگی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ آپ چونکہ بہت خوشگوار ہیں اس لیے آپ کے ارد گرد ہجوم رہتا ہے لوگوں. بے شک. اور اگر آپ خوشگوار مزاج نہ ہوتے تو آپ دیکھتے کہ لوگ چھٹ جاتے آپ کے ارد گرد سے. وہ لوگ جو پروانہ وار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نچھاور ہو رہے ہوتے تھے وہ کیا تھی؟ وہ آپ کی شخصیت کی وہ کشش تھی، وہ محبت تھی جو آپ لوگوں پر لوٹاتے تھے، لوگوں پر نچھاور کرتے تھے. صحیح. تو یہ وہ کلچر ہے جو ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ایک چیز جیسے میں نے کہا پازیٹیو تھنکنگ. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ جو اب پیدا ہو جائے تو آپ چیزوں کو، زندگی کے بارے میں آپ کی اپروچ بدل جاتی ہے. صحیح. میں ایک ہمارے دور کے قاری میں جاوید احمد غامدی صاحب، جی ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے آپ کے اختلافات کیا ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کرتے کہ میرے ان سے اتفاقات کیا ہیں، واہ بہت تو یہ زیادہ موضوع ہوتا اور میں شاید اتفاقات گنواؤں تو بے شمار ہوں، میں گنوا نہ سکوں. صحیح. اور اختلافات شاید 2 ہوں یا 3 ہوں. اچھا یہ ہے اپروچ چیزوں کو دیکھنے کی. صحیح. میں بلکہ آپ نے ذکر کیا تو میں اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کروں گا کہ ہمارے عہد کے ایک بڑے عالم تھے جن کا انتقال ہو گیا، مولانا وحید الدین خان. جی بھارت کے تھے. اس موضوع پر سب سے زیادہ انہوں نے لکھا ہے. صحیح. ان کی کتاب ہے راز حیات. بالکل بہت وہ تو میرا خیال سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتابوں میں سے. صحیح. آپ ان کو پڑھیے تو آپ کے اندر وہ انداز فکر پیدا، یعنی وہ یہ بتاتے ہیں کہ دین اصل میں کیسے آپ کو ایک مثبت شخصیت بناتا ہے، کیسے چیزوں کو پازیٹیولی دیکھنے کا آپ کو دیکھتا ہے.
دیکھیں قرآن مجید نے یعنی وہ آپ کو یہ کہا ہے کہ اہل کتاب سے بھی جب معاملہ کرنا ہے نا تو کہاں سے بات شروع کرنی ہے؟ صحیح، تعالوا الی کلمۃ سواء سواء بیننا بیننا و بینکم، آؤ اس کلمے کی طرف جو جو مشترک ہمارے ہے۔ اور تمہارے درمیان صحیح، مشترک ہے۔ تو اشتراکات سے، مشترک چیزوں سے آپ اپروچ کرتے ہیں جب، تو پھر کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کی طرف آپ جاتے ہیں۔ صحیح، اختلافات بھی ہوتے ہیں لیکن جب آپ یہاں سے آغاز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ منیمائز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اپروچ ہے اصل میں، کیا چیز آپ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے گھر میں ہمارے ہاں ایک بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، میں نے اس پہ لکھا بھی بہت، کہ بچیاں گھروں سے کیوں بھاگ جاتی ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ بہت اہم سوال ہے، بالکل۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے 99% وجہ یہ ہوتی ہے وہ گھر کے، کہ گھر کے اندر ان کو وہ محبت نہیں مل رہی ہوتی۔ وہ جو ایسا آپ ہی نے کہا نا کہ حجاب ہے، صحیح، باپ سے بات نہیں ہو سکتی، ماں سے بات نہیں ہو سکتی، اپنی پسند کا ذکر نہیں ہو سکتا، پسند کا کھانا آپ نہیں بتا سکتے، پسند دوسری بڑی یعنی آپ بلوغت کی عمر کو پہنچتے ہیں، کوئی آپ کو کہیں شادی کے شادی لیے کرنا پسند آ چاہتی ہیں، جاتا آپ ہے، پسند وہ کا تو ذکر بڑی نہیں کر بات ہے۔ سکتے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اپنی پسند کی نہیں بتا سکتے، اور تکلف ہے ایک تعلقات کے اندر۔ اور غیرت جو ہے وہ ساری عزت، غیرت پورے خاندان کے اس ننھی بچی کے کندھوں پر آپ ہوئی رکھتی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا موبائل دیکھیں جس نے بڑا کر دیا، یہ موبائل اصل میں انسان کی تنہائی کا ایک علاج بن گیا ہے۔ انسانی رشتوں کے اندر جب فاصلے آ جائیں گے تو پھر وہ اسی طریقے سے اپنے لیے ایک، جیسے اب مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ انسان اصل میں سماجی جانور ہے، جس کو ارسطو نے ڈیفائن کیا تھا کہ ایک سماجی حیوان ہے بنیادی طور پر۔ باقی حیوانوں میں اور انسان میں فرق یہ ہے کہ یہ ایک سماج کی شکل میں رہتا ہے، یہ رشتوں میں گھرا رہتا ہے۔ تو رشتوں کو قائم رکھتے ہیں محبت سے، صلہ رحمی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین کے اندر قطع رحمی کس قدر بڑا جرم ہے۔ ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ، مجھے شادی پہ بلایا کیوں نہیں بیٹے کی شادی پہ، تم نے بیٹی کی شادی پہ مجھے بعد میں کیوں بلایا؟ صحیح، ہم رشتے، خونی رشتے توڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی۔ ہمارے دین کے اندر یہ بڑے جرائم میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے کہ ہم خونی رشتوں کو توڑ دیں۔ اب تو خورشید صاحب کہیں شادی ہوتی ہے نا تو اس بات کا دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کون خاندان کس کو کے پہلے کسی راضی بڑے کریں، اہم بندے نے آ کے پہلے راضی کریں، کوئی نہ کوئی کارروائی ڈالنی ہے بیچ میں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ رویہ، مثبت سوچ، مثبت سوچ جب نہیں ہوتی تو ہم منفی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب تو یہ عالم ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ مر جائے کوئی فیملی میں تو کہتے ہیں ہمیں کون سی اطلاع دی ہے جی اس نے، میں جنازے پہ نہیں جاؤں گا، ہمیں اطلاع نہیں دی، جنازے پر نہیں جاؤں گا۔ حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق بتائے ہیں مسلمان پر، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ جب مر جائے تو اس کا آپ جنازہ پڑھیں۔ یہ عام مسلمان کا حق ہے، اور اس کے مرنے کے ساتھ ہی تمام اختلافات ختم ہو۔ جو آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا قریبی ہے، وہ تو اس سے کئی درجہ زیادہ حسن سلوک کا آپ سے تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ تو مثبت سوچ، یہ جو ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ آنی چاہیے وہ تبھی آئے گی کہ جب ہماری سوچ کے اندر مثبت چیزیں آئیں گی۔ ہم لوگوں کے ساتھ رشتوں میں، تعلقات کے اندر ایک مثبت چیز تلاش کریں گے، اس کی خوبیوں پر نظر رکھیں گے۔ مثبت سوچ یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھتے ہیں، ہم اختلافات کو نمایاں نہیں کرتے، ہم اتفاقات کو نمایاں کرتے ہیں، ہم چیزوں کو پازیٹیولی سینس میں دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بڑا اچھا قول سفیان ثوری کا میں نے سنا اور پڑھا اور مجھے بہت ہی پسند آیا۔ وہ لوگ ذکر کرتے ہیں علماء فقہاء اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے سے، تو انہوں نے کہا کہ اتنے اختلافات ہو گئے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیوں کہتے ہو کہ علماء اختلاف کرتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ علماء نے بہت سارے راستے دکھا دیے، راستے گنجائش پیدا کر دی، گنجائش پیدا یہ بھی کر کر سکتے ہیں، یہ بھی دین پر عمل کرنے کے کئی راستے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو یہ ایک مثبت اپروچ کے ساتھ جب آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر رشتوں میں، تعلقات میں، یہ مذہب، نسل، رنگ، یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان سے مل رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو دین کا بنیادی دو ہی بنیادی نکات ہیں، وحدت آدم اور وحدت الہ، یعنی اس کی بنیاد پر یہ انسانیت کھڑی ہے۔ جو اللہ نے بھی کہا نا کہ وہ اللہ کی عبادت، اہل کتاب سے بھی یہی کہا کہ وہ جو مشترکات ہیں اس میں سے ایک الہ ہے اس کائنات کا، اور سب لوگ برابر ہیں سوائے اس کے کہ جس کے اندر وہی تقویٰ ہے۔ تقویٰ بھی پازیٹیو تھنکنگ کا نام ہے ایکچولی بنیادی طور پر۔ تو اس کے علاوہ سب انسان برابر ہیں اور ان کے اندر کوئی نہیں ہے۔ تعلقات کی اساس جو ہے وہ خیر خواہی ہے۔ یہ بھی ایک دین کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے۔ تو جب ہم خیر خواہی لوگوں کے لیے اختیار کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہ ممکن نہیں ہے کہ ناخوشگوار تعلقات، ایک مضطرب معاشرہ وجود میں آئے، بلکہ وہ ایک دوسرے کی محبت بانٹنے والا معاشرہ، اور اس سے وہ پھر چیز پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے چہروں پر یہ جو ملال، جو تناؤ کی کیفیت ہے، اس سے نکل کے ہم خوشگوار جو احساسات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔
آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو فضیلت ہے وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں جس جانب متوجہ کرتا ہے وہ تو ایک تو یہ کہتا ہے نا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں سارے برابر ہیں، جو فضیلت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر، اور تقوی کیا ہے کہ اللہ کے پیار میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے شوق میں انسان وہ کام کرے کہ اللہ خوش راضی ہو جائے، اور جواب میں اللہ آپ سے بھی خوش ہو جائے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، کہ آپ ان سے راضی ہیں وہ آپ سے بھی راضی یہ ہیں، صحابہ کے بارے میں صحابہ اللہ کے نے بارے میں فرمایا، ہاں یہ بات کی، لیکن یہ سب کی یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہوں، ہم تو خیر کہاں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال خواہش تو بالکل خواہش بالکل یہ موجود ہے۔ لیکن قرآن ہمیں جو بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے نا کہ ایک ولی اللہ ہیں اور ایک ولی الشیطان ہیں، یعنی اللہ کے دوست کون ہیں اور شیطان کے دوست کون ہیں۔ تو شیطان کے دوست ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں، پریشانیوں کا شکار رہتے ہیں، اور اللہ کے جو دوست ہیں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کسی حزن کا ملال کا شکار ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا تشریح کریں کہ یہ جو ولی اللہ پر مطلب ہے کہ اللہ کے دوستوں پر مبنی جو معاشرہ ہے وہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے جہاں پر خوف اور حزن نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اہم آپ نے ایک آیہ مبارکہ کی طرف جو آپ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، سبحان جو اللہ کے دوست ہیں وہ عوام الناس کو جو ہے ظلمات سے، اندھیروں سے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں، نکالتے ہیں، ظلمات سے نور کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ طاغوت کے جو دوست ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ روشنیوں سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ روشنی اور جو اندھیرے کا سفر ہے یہ بڑا اہم ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی یعنی ڈیوائن گائیڈنس کے بغیر بہت ناممکن ہے۔ اس کی وجہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں انسان کے جو اپنے بنائے ہوئے اصول اور ضوابط ہیں ان میں بہت کمی اور کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ ان میں بعض اوقات انسان ایک فرد کو دیکھ کر جو ہے وہ قانون بناتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ افراد کو دیکھ کر قانون بنایا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، پوری کائنات کو پالنے والا ہے، پوری کائنات کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہے۔ تو ہمیں اس بڑے کینوس پر انسان کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، نہ کہ ایک چھوٹی جگہ پر۔ بات انسان کے اندر جو یعنی اللہ کے جو دوست ہیں ان کی کیا ہے، وہ مطمئن رہتے ہیں ہمیشہ، اطمینان قلب، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے دلوں کو وہ اطمینان قلب جو ہے نصیب عطا کرتے ہیں، اور ان کے دل جو ہے وہ مطمئن رہتے ہیں اللہ کے۔ یہ جو دیکھیں یہ جو سیٹسفیکشن ہے نا، سیٹسفیکشن یہ انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ یہاں پہ بڑی تفصیل کے ساتھ محترم خورشید ندیم صاحب نے باتیں کی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو بنیاد ہے وہ ہے اس کی انر سیلف کی سیٹسفیکشن، اس کے اندرونی جو ہے نا وہ دیکھیں ایک آئے آپ جو ہے وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل جو ہے وہ ہزار غموں کا شکار ہوتا ہے۔ وہ مسکراہٹ نہیں ہوتی، وہ آپ کی مسکراہٹ جو ہے وہ ایسی نظر بھی آ رہی ہوتی ہے کہ وہ یعنی وہ مسکراہٹ اصلی مسکراہٹ نہیں ہے۔ اگر آپ کا دل زندہ ہے اور وہ مطمئن ہے تو تب جا کے آپ کے جو فیس کی مسکراہٹ ہے اس کے اثرات آپ پر بھی مترتب ہوتے ہیں اور آپ کے دوستوں پر بھی مترتب ہوتے ہیں۔ اگر انسان کا دل ہی جو ہے وہ مر جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس مسکراہٹ جو ہے وہ یعنی نہیں قائم و دائم نہیں رہ سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، وہ فائدہ مند جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے ان نیک لوگوں نے جو ہے وہ اپنے دل کو مطمئن کیا ہوتا ہے، وہ اتنے یعنی اللہ کی ذات پر جو ہے وہ اتنے قانع ہو جاتے ہیں، صابر ہو جاتے ہیں کہ وہ
یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ اور ان کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. جب یہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کے چہروں کو دیکھنا بھی عبادت قرار پاتا ہے, اور پھر ان کی چہروں کی سیٹسفیکشن کو دیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود حکم ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں سورہ کاف میں, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, کہ اپنے آپ کو روکے رکھیں ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور ان کے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اپنی آنکھوں کو ان کے چہروں سے مت ہٹاؤ. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ جو میرے دوست ہیں ان کے اطمینان کا سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ تم ان کے چہروں کو بھی دیکھو گے تو تمہارے اندر کی دنیا جو ہے وہ جاگ اٹھے گی. تو اس اندر کی دنیا کو جاگنے کے لیے دیکھیں وہ لوگ بڑے لوگ ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں جن کی آپ نے اولیاء کرام کا جو ذکر کیا ہے, آج تو یقین جانے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات صبوح صاحب, بہت یعنی تکلیف ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے ناموں پر کیا کیا جو ہے وہ کھلواڑ کیے جا رہے ہیں. علامہ نے کہا تھا نا کہ میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. لیکن وہ لوگ جو ہے وہ اللہ سے اتنے مطمئن ہوتے تھے کہ ایک ولی کامل کو کہا گیا کہ اللہ نے تیری 60 سال کی عبادت کو قبول ہی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اٹھ کے ناچنا شروع کر دیا, ایسے مطلب یہ خوشی کا اظہار کر دیا کہ میں تو کہنے والے نے کہا کہ میں یہ خبر دی جا رہی ہے کہ تمہاری عبادت کو قبول نہیں کیا تو آپ جو ہے وہ خوش ہو رہے ہیں. انہوں کہنے لگے کہ میرا کام عبادت کرنا تھا, اس کے علاوہ کسی کو نہیں پوجا میں نے اس کی ذات کے ساتھ تعلق کو قائم رکھا ہے. اب قبول کرنا یا نہ قبول کرنا اس رب العلا کا کام ہے, وہ قبول کر لے تو اس کی مہربانی ہے نہ, لیکن اس کے جو ہے نا وہ میں کاؤنٹ میں شمار میں تو آ گیا ہوں کہ میں اس کا عبادت گزار بندوں میں. اس طرح کا سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ ان اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے. اور پھر دنیا انہیں کیا کہتی ہے, دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کچھ نہیں, کیا اذیتیں نہیں دی گئیں, لیکن جو راستہ انتخاب فرمایا وہ راستہ حق کا راستہ تھا اور وہ اطمینان قلبی کا راستہ تھا. لوگوں نے برا بھلا بھی کہا, لوگوں نے کیا کچھ کہا, صوفیاء کرام نے بھی اسی راستے کو جو ہے وہ یعنی یہ فقر کا راستہ ہے, یہ عظمت کا راستہ ہے, یہ للہیت اور اخلاص کا راستہ ہے, اور رسول اللہ کے راستے پر یہ چلنے والے لوگ ہی اس راستے کے عظیم مسافر ہوتے ہیں جو مشکلات بھی برداشت کرتے ہیں, لوگوں کی کرٹیسزم بھی برداشت کرتے ہیں, تنقید بھی برداشت کرتے ہیں, لیکن مسلک فقر کے وارث ہیں حقیقت میں وہی, گالیاں سن کے بھی جو لوگ دعا دیتے ہیں. یہ جو اندر کا جو یعنی اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے وہ سب کچھ جب اللہ کے لیے کرتا ہے تو پھر سید صاحب میں عرض کروں کہ وہ اس کو کیا کوئی کہہ رہا ہے, اس طرف کوئی متوجہ نہیں ہوتا, وہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے. ہم ایک ایسے معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم کوئی بے خدا تہذیب سے تعلق نہیں رکھتے. ہماری زندگیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مرکزی ایک کردار ہے, ہم اس کے بغیر نہیں سمجھتے کہ انسان جو ہے وہ زندہ اور قائم و دائم رہ سکتا ہے. تو اس معاشرے میں جہاں پر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی سب کچھ ہے, تو وہاں پہ الحب للہ والبغض للہ کا جو پرنسپل ہے اس کو ہمیں اپنانا چاہیے کہ اپنی ذات کے لیے کسی سے خوش نہ ہوں, اپنی ذات کے لیے کسی سے روٹھے مت, بلکہ جو روٹھ جائے ان کو منانے کی جو ہے وہ کوشش کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک. دیکھیں یہ اخلاق جو ہے یہ 2 وے ٹریفک کا نام نہیں ہے, یہ 1 وے ٹریفک کا نام ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بیہیو کرے گا آپ بھی اس کے ساتھ اخلاق نہیں, جو آپ سے قطع تعلق ہی کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں. یہ عدل کا بدلہ دنیا کا دستور ہے, رسول کا اصول یہ ہے کہ تم نے ہر صورت میں اچھا ہی کرنا. اگر آپ کو جو گالیاں دے رہا ہے کوئی چاس نہیں, اگر کوئی گالیاں آپ کو دے رہا ہے تو آپ نے اگر گالیاں دی تو آپ اس سے بدتر ہو گئے.
آپ کا یہ حق ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ قرآن مجید نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جیسے السلام علیکم کی بات ہو رہی تھی نا، تو یعنی کہ اہل حق جو ہیں وہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو اس کے سامنے جو بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ناگوار ہوتی ہے وہ سلام کر کے جو ہے وہ گزر جاتے ہیں۔ یہ سیرت عظیم سیرت ہے، اور یہ سیرت ایسی سیرت ہے جس سیرت پر چل کر ہم اپنے معاشرے کو گل و گلزار بنا سکتے ہیں اور عظمت کی طرف جو ہے وہ لے کے جا سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے بے شمار مفتی گلزار ہونے چاہیے کہ جو معاشرے کو گل و گلزار بنا دیں۔ اور آپ جو بات کر رہے تھے سیرت کی، اللہ نے تو قرآن میں ایک ہی پیٹرن بتایا ہے نا مسلمانوں کے لیے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور اسوہ حسنہ کیا ہے؟ وہ کسی نے بہت خوبصورت کہا تھا نا کہ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو عام زندگی ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ آپ نے کسی نے گالی آپ کو دے دی ہے، اب آپ اپنے اندر ابال پالتے رہیں، اور اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، آپ اپنا سارا وقت اپنا ریموٹ کنٹرول آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ گالی دے گا آپ مشتعل ہو جائیں گے، وہ مسکرائے گا آپ خوش ہو جائیں گے، یعنی آپ کی ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں چلے گئیں۔ اپنا ریموٹ اپنے پاس رکھنا یہ سب سے بڑی ہدایت ہے کہ آپ خوش کیسے ہوتے ہیں، آپ ناراض کس وقت ہوتے ہیں، آپ کے جو لمحات ہیں زندگی کے وہ کس طریقے سے گزر بسر ہوتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کے پاس یہ ساری چیزیں رہنی چاہیے۔ آخری بات میں عرض کروں گا کہ غالباً بشر حافی علیہ رحمہ تھے یا کوئی اور صوفی بزرگ تھے، ان کو کسی نے کہا کہ آپ کو فلاں بندہ گالیاں دے رہا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھے تیر مارا لیکن میں بچ گیا، لیکن آپ نے ابھی جو تیر مارا ہے اس سے میں اس سے نہیں بچا کہ آپ نے آگے مجھے بتا دیا۔ بتا اکثر اوقات نا ہم بڑے محب بن کر ہیں، بڑے قریبی بن کر یہ رویہ قابل بارے میں مذمت ہے، یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ ہم اپنے سامعین سے یہ گزارش کریں گے کہ جہاں بری بات دیکھیں، عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسی جگہ پر اس کو پھینک کے چلے آئیں، اس کو آگے جو ہے وہ یعنی وہ بات بری بات ٹریول نہیں کرنی چاہیے، اچھی باتیں جو ہے وہ اچھی بات ٹریول کرنی چاہیے۔ اچھا مصطفیٰ بہت ہی اچھی بات کی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ جوڑ کے ایک بات یہ ہے کہ جھوٹ بولنا کسی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا کہ دو دوستوں کے درمیان تعلق کو بہتر بنانے کے لیے، میاں بیوی کے درمیان تعلق کو خوشگوار بنانے کے لیے اگر آپ کو جھوٹ بھی بولنا پڑ جاتا ہے تو یہ آپ بول دیں، کیونکہ نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جھوٹ جس سے لوگ ٹوٹ جائیں اور وہ جھوٹ جس سے لوگ جڑ جائیں، یہ خیر کا جھوٹ ہے، یہ درست نہیں ہے، جھوٹ بولنا کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کے کسی ایسے عمل کی وجہ سے، مطلب آپ اس حکمت کے تحت بول رہے ہیں کہ اس سے دو دوستوں کے اندر بہتری پیدا ہوگی، تعلقات بہتر ہوں گے، تو یہ بھی ہمیں معاشرے کے اندر لے کر چلنا چاہیے اس بات کو بھی۔ تو آپ ارشاد فرمائیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دونوں دوستوں کی گفتگو میں نے سنی تو ایک حدیث مبارک جو ہمارے اسی سلسلہ گفتگو سے تعلق رکھتی ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ ڈاکٹر خورشید ندیم صاحب نے جو کہا ہے کہ اصل جو انسان کی فیلنگز ہوتے ہیں، صحیح، جو انسان کے احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، اندر کی فکر ہوتی ہے، وہی انسان کے چہرے پہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لا یبلغنی احد من اصحابی ان احد شیئا فإنی ارید ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر۔ ماشاءاللہ، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ساتھی میرے صحابہ میں سے کوئی ایک ساتھی بھی میرا مجھے دوسرے کسی ساتھی کی کوئی بات نہ پہنچائے، اللہ اکبر، شیئن، کوئی چیز بھی نہیں، کوئی بات نہ کسی کی مجھے پہنچائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان اخرج الیکم، میں تمہارے پاس آؤں، فانا سلیم الصدر، میرا سینہ تمام کی طرف سے صاف ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کاش یہ ہر باس اپنے دفتر کے اندر یہ لکھ کے لگا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کانا پوسی ہوتی ہے، یہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں اس طرح کیا، فلاں کلرک یہ کام کر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کے جو احساسات ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں اور اسی سے پھر اس کا اپنا رویہ جو ہے وہ پنپتا ہے۔ صحیح، ہمارے جو صوفیاء ہیں تو انہوں نے ایک ضابطہ ہمارے حضرت بھی بارہا فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا ضابطہ کیا ہے، آئین ما سینہ چو آئینہ داشتن۔ واہ، ہمارا آئین یہ ہے، ہمارا دستور یہ ہے، ہمارا صوفیہ کا قانون یہ ہے کہ سینہ چو آئینہ، آئین اور آئینہ، صحیح، ٹھیک ہے، یہ آپس میں ایک خوبصورت واہ، صنعت اتباع غالباً کہلاتی ہے شاعری میں، کہ ہمارا آئین یہ ہے، ہمارا دستور یہ ہے صوفیہ کا کہ اپنا سینہ جو ہے دوسری کی طرف سے صاف رکھنا، صاف رکھنا، آئینے کی طرح بالکل صاف رکھنا۔
ہم اصل میں یہ جو بات ہمارے دوست فرما رہے تھے، بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، بڑی بہترین بات خوش رکھنے کے لیے بھی فرمایا کہ ایک ہوتی ہے تجویز کی زندگی اور ایک ہوتی ہے تفویض کی زندگی۔ واہ، تجویز کی زندگی یہ ہے نہیں، یہ ہو گیا ہے نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا، اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے بڑے نے یہ بات کہہ دی ہے، نہیں انہوں نے بات ٹھیک نہیں کی، نہیں اس طرح، یعنی جس طرح میری طبیعت، میرا مزاج، میری سوچ ہے اس کے مطابق ان کو بات کرنی چاہیے تھی، صحیح۔ لیکن چونکہ نہیں کی تو یہ جو لیکن اور چونکہ جو ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان جو ہے پریشان رہتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسری زندگی ہوتی ہے تفویض کی، یعنی انسان افوض امری الی اللہ۔ واہ، تفویض کی زندگی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، میرے اللہ نے میرے لیے یہی لکھا تھا، جس کو آپ کہیں کہ صبر کرے، برداشت کرے، اللہ کی طرف دھیان کرے کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہی جو لکھا تھا۔ تو انسان کو اپنا دل بھی صاف رکھنا چاہیے، اور اسی طرح جو ہے یہ حدیث مبارک اگر آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو ہے انسان کی زندگی جو ہے وہ پرسکون گزرے گی۔ باقی آپ نے جو بات ارشاد فرمائی، 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہاں جھوٹ بولنا جو وہ جائز ہے، صحیح۔ تو اس میں شیخ سعدی کا ایک شعر ہے، بلکہ ان کا فکرہ ہے، وہ بھول رہا ہوں، فارسی میں ہے کہ ایسا سچ جو فساد پیدا کرے، ایسا سچ جو فساد پیدا کرے، وہ اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے جو مسلط پر مبنی ہو۔ مسلط بھی غالب اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ایسے سچ سے جس سے فساد پیدا ہو، اس سے وہ جھوٹ بہتر ہے جس کی وجہ سے آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہو۔ صحیح۔ تو یہ حدیث مبارک میں اصل میں حقیقت میں جھوٹ نہیں ہوتا دیکھا جائے تو جھوٹ سے تو حکمت کہیں یا مصلحت کہیں، جی مسلط ہے۔ جھوٹ تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ دوسرے کو بعض دفعہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ تین جگہوں پہ فلاں کسی نبی نے وہ مطلب جھوٹ کے الفاظ آتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جھوٹ نہیں ہے۔ جھوٹ وہ ہوتا ہے کہ جس سے دوسرے کو ضرر پہنچے، مطلب حکمت عملی ہے جی ہاں، کہ آپ نے یہ حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر اتفاق پیدا ہو رہا ہے، اتحاد پیدا ہو رہا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان آپس میں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک جھوٹ بولا ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان آپس میں جب اختلاف ہو جاتے ہیں یا دو دوستوں میں آپس میں اختلاف ہو جاتے ہیں تو وہ وہاں ایک نہیں، وہاں پھر ہزاروں ایک دوسرے پہ جھوٹ بھی بولے جاتے ہیں، الزام تراشی بھی کی جاتی ہے، اور انسان کی جو عبادت ہے اس کا مزہ بھی۔ تو ایک اگر تمہارے جھوٹ کی وجہ سے، غلط بیانی کی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے اگر 2 میاں بیوی، بلکہ 2 خاندان آپ سمجھ لیں، 2 میاں بیوی کا مطلب 2 میاں بیوی نہیں ہوتا، بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان اتنی گہری خلیج ہوتی ہے کہ سازشیں، برائیاں، غیبتیں، جھوٹ، اس کے خلاف یہ کریں، اس طرح کریں، تو کتنے سارے گناہوں کا دروازہ تمہارے ایک اس حکمت سے بند ہو گیا۔ صحیح۔ تو فرمایا کہ اس کا بولنا یہ جو ہے وہ جائز۔ اور یہ دیکھیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ایسے موقع پر، نہیں میں سچ نہیں بولوں گا تو کون بولے گا، جی اور یہ بات اس طرح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو ہم اصل میں اپنے آپ کو حق کا اس فساد کی جگہ پر نا علمبردار بنا کے پیش کرتے ہیں کہ نہیں آج ہی میں نے سچ بولنا ہے، تاکہ 2-3 بندے نا ان کے سر، وہ کہتے ہیں تب خطیب شہر کے کیا تقریر کا جوہر کھلا، 2-4 کی پتہ نہیں گردنیں کٹی، 2-4 کا سر کھلا، تب خطیب شہر کی تقریر کا جوہر کھلا، تو ہم پھر یہ والا کام کرتے ہیں۔ اچھا خورشید صاحب، یہ جو معاشرے کے اندر، اصل میں یہ چاہ رہا تھا نا کہ ایک تو وہ ہیں کہ حکومت یہ کرے، معاشرہ یہ کرے، علماء یہ کریں، سارے اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، لیکن یہ وہ باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا آج کہ لوگ، ہر بندہ انیشیٹو لے سکتا ہے، اور اس کے لیے کسی ٹائم کی ضرورت نہیں ہے، وہ سمپلی ابھی یہ باتیں سنیں گا، اور میرا خیال ہے جو ہمارے آڈینس ابھی سن رہے ہیں تو یہ ابھی سے کر سکتے ہیں۔ وہ گھر کا ماحول خوشگوار بنا کے رکھنا ہے، گھر کے ماحول کو ہم نے بہتر بنانا ہے۔ تو یہ اصل میں جو خیال میرے ذہن میں آیا، گزشتہ دنوں میں کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی تک جو آپ نے زندگی گزاری ہے، کیونکہ نوجوان تھے تو آپ بھی وہاں پر گئے تھے اس تقریب میں، تو وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یار مجھے جو ابھی تک جو زندگی سمجھ آئی ہے نا، اور کیا سمجھ آئی ہے، لیکن یہ ایک بہرحال ایک چھوٹی سی بات کہ آپ ایک دوسرے کی بات کو نا اطمینان کے ساتھ اس کی پوری بات سن لیں، اس کی بات کو کاٹے نہیں، وہ بات کر رہا ہے آپ پوری بات اس کی سن لیں، وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اور بات یہ ہے جب اس کی ختم ہو جائے نا، اس کو اصل میں یہی چاہیے ہوتا ہے کہ اس کا کتھارسس ہو جائے، اس کی کوئی بات سن لے اور بات پوری سن لے۔ آج کل ہمارے والدین کے پاس وقت نہیں ہے اپنے بچوں کی بات سنیں، ٹیچر کے پاس وقت نہیں ہے اسٹوڈنٹس کی بات سنیں، کسی شخص کے دوست نہیں ملتے، اور وہ کہ ان کے کندھے پہ سر رکھ کے بندہ کوئی اپنی بات کر رہے، کوئی پیار سے گلے مل لے، کوئی احترام ایک دوسرے کے ساتھ کر کے، تو یہ کوئی نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بس زندگی کے اندر ایک اصول بنا لیں کہ اگلے بندے کی بات نا بغیر ٹوکے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ، اس دوران یہ نہیں کہ موبائل بھی لگے رہے ہیں اور ساتھ بات بھی کر رہے ہوں، تو پوری توجہ کے ساتھ بات سن لیں، تو یہ ایک نتیجہ ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ تینوں حضرات سے
مختصراً آپ کا جو لائف لیسن ہے جو آپ نے آج تک زندگی میں سیکھا ہے وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جس پر یہ عمل بھی کر سکیں. کاش کچھ سیکھا ہوتا. نہیں ہم نے آپ سے بہت سی چیزیں سیکھی ہیں. دیکھیں میں تو جیسے ایک بات ابتدا میں عرض کی مثبت انداز فکر. صحیح. دوسری چیز جو میں نے زندگی سے سیکھی وہ یہ کہ آدمی کو صرف اپنے حقوق کے بارے میں نہیں اپنے فرائض کے بارے میں احساس ہونا چاہیے. صحیح کہ ہاں میں نے کرنا کیا ہے. دنیا میں مثبت انداز فکر صرف ایک ہے کہ میرے فرائض کیا ہیں بس. بہت خوب. میرے حقوق کیا ہیں یہ اس کا کام ہی نہیں ہے سوچنا. صحیح. اس لیے کہ حق اس نے تو نہیں دینا نا, حق تو لوگوں نے دینا ہے, اس کو کرنا ہے. اس کو ہمیشہ اس طرف نظر رکھنی ہے کہ بطور بیٹا میرے فرائض کیا ہیں, بطور ایک شہری کے میرے فرائض کیا ہیں, بطور ایک ہسبینڈ کے ایک میاں کے میرے فرائض کیا ہیں, بطور ایک باپ کے میرے فرائض کیا ہیں, بطور ایک رشتہ دار کے دوسرے رشتہ داروں کے ضمن میں میرے فرائض کیا ہیں, خدا کے ساتھ میرے تعلق کے حوالے سے میرے فرائض کیا ہیں جو مجھ پہ نافذ ہو رہے ہیں. صحیح. یہ وہ لازم نتیجہ ہے. بدقسمتی سے میں ارد گرد دیکھتا ہوں اور شاید خود بھی اس کا شکار ہو جاتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور دور حاضر کا ایک بڑا المیہ یہ ہے, آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہم نے سوسائٹی کو حقوق کی بنیاد پر کھڑا کر دیا. صحیح. میاں بیوی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. یہ میرا حق ہے. ہاں یہ میرا حق ہے. اور ہم سوسائٹی کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اچھا یہ برائی نہیں ہے, ریاست کے کانٹیکس میں ایک لیول پہ پولیٹیکل سٹرگل میں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن معاشرے کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رول مثبت ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے. صحیح. اپنے فرائض کے بارے میں حساس رہیں, اس کے بارے میں سوچتے رہیں. یہ بھول جائیں کہ آپ کا کوئی حق بھی ہے. یہ آپ کے کوئی اگر آپ کا حق ادا کر رہا ہے اس کا شکریہ, صحیح. اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کے حق کا خیال رکھا. لیکن آپ کو جو فکر مند رہنا ہے صحیح. وہ ہے اپنے فرائض کے بارے میں. دیکھیے جب ہم حقوق کے بارے میں ہوتے ہیں نا بہت حساس, تو پھر ہم توقعات بڑھا لیتے ہیں. صحیح. وہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیوں نہیں کیا, فلاں نے میرے ساتھ کیوں نہیں کیا. توقعات پوری نہیں ہوتی تو پھر ہمارے اندر ایک طبیعت میں ایک اضطراب پیدا ہوتا ہے, طبیعت کے اندر ایک ازمال پیدا ہوتا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں ہم ڈپریشن میں ان ساری چیزوں میں چلے جاتے ہیں, جس کے بعد پھر مسکراہٹ ہم سے چھن جاتی ہے. پھر ہم سے پازیٹیو وائبس جو ہیں وہ ہیپی وائبس پھر ہم نہیں لوگوں کو پہنچا رہے ہوتے. لیکن ایک یہ جو نشاط ہے یہ میں آپ سے عرض کروں کہ میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں اور اس کے نتیجے میں میرے اندر جو خوشی کا تصور پیدا ہوتا ہے, صحیح. یہ بڑا امپارٹنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ایک چیز کسی نے کہ نیکی کیا ہے, تو آپ نے فرمایا وہ چیز جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے کر کے. نیکی کیا ہے کہ جس سے آپ کا دل خوش ہو جائے. واہ. اور برائی کیا ہے کہ جو کر کے آپ کے دل کو, چونکہ اللہ تعالیٰ نے نا آپ کے اندر بھی رکھا ہوا ہے, فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, نیکی اور برائی کا ایک شعور اس نے اپنے اندر رکھ دیا ہے. دو انٹینے تو لگے آپ ہوئے ہیں, بالکل آپ اللہ کے پیغمبروں کی دعوت سے اگر واقف نہیں بھی ہیں تو آپ اگر کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو انسان کی فطرت اس کو بتا دیتی ہے کہ یہ کام جو اس نے کیا وہ غلط کیا ہے. اچھا کیا ہے اندر سے ایک تائید اس کی ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اچھا کام کیا. تو یہ جو خوشی ہے نا اس کو آپ وابستہ کر لیں نیکی کے ساتھ. صحیح. اس کے نتیجے میں پھر آپ مسکراتے رہیں گے. صحیح. لیکن جس دن آپ نے توقعات پر زور زیادہ دیا تو پھر آپ ہمیشہ مضطرب رہیں گے, فلاں نے میرا حق کیوں نہیں دیا, فلاں نے کیوں حق دیا. پھر آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور دوسروں کو بھی پریشان کریں گے. اچھا یہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں, ایک مثبت طرز عمل اور دوسرا شکریہ کہنے کا کلچر, کہ جس نے آپ کے ساتھ اچھا کام کیا ہے تو اس کا شکریہ ادا کریں. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں, شکریہ ادا کرنا ہے اور مثبت انداز فکر جو ہے اس کا زندگی کو جینا, وہ سب ٹائم بہت کم ہے. آپ کا جو لائف کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں میں تو اس موقع پر اپنے تمام جو دوست ہیں جو محراب و ممبر سے وابستہ ہیں, صحیح, ان کی خدمت میں جو ہے وہ یہ گزارش کروں گا کہ ہم یعنی رحمت للعالمین کے محراب و ممبر کے کسٹوڈین ہیں. اللہ, تو ہم رحمتیں پھیلانے کی طرف جو ہے نا وہ معاشرے کو لے کے جائیں اور زحمتوں کو چن چن کر ختم کرنے کی طرف جو ہے نا ہم اپنی رغبت رکھیں, محبتیں پھیلائیں اور نفرتیں مٹائیں. محبتیں پھیلائیں یعنی محبت کا زیادہ جو سوسائٹی کو رحم پر مبنی, یعنی ایک انسانی فطرت کے مطابق معاشرے کو لے کر چلیں. مفتی صاحب آپ کا بڑے مختصر انداز کے اندر ایک گزارش کروں گا کہ اسی سلسلے میں پہلے بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کو اپنے احساس اور جذبات جو ہیں یہ مثبت رکھنے چاہیے. انسان کے اعمال پر, انسان کے بدن سے نکلنے والے جو جتنے بھی عمل ہیں ان کا دار و مدار کیا ہے,
انسان کے اپنے احساسات ہیں، انسان کی سوچ ہے، گویا کہ وہ انسان کے اعمال کی ڈرائیور ہے۔ اگر مثبت سوچ ہوگی تو عمل بھی مثبت ہوگا، اگر آپ کی سوچ نیگیٹو ہے تو آپ کا عمل بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں اس کوٹ کرنا چاہوں گا، آپ نے ارشاد فرمایا حسن الظن من حسن العبادہ۔ حسن الظن، میں نے ایک آفس میں دیکھا، اس کا ترجمہ بھی کریں نا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا جو گمان ہے وہ بہترین عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کے بارے میں مثبت سوچنا اور مثبت خیال کرنا، فرمایا کہ یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ہاں، اس کا وہ کام جو ظاہر میں برا لگ رہا ہے اس کے پیچھے جا کر یہ سوچنا کہ یار کیا پتہ ہے کسی اچھائی کی وجہ سے کیا ہو۔ اور قرآن کریم میں پازیٹیو تھنکنگ کی پیک ہے نا۔ جی، ان بعض الظن اسم، ٹھیک ہے، کہ بعض جو گمان ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تو ہمارے اپنے بزرگ تھے جن سے میرا تعلق تھا، فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی خسرت دنیا والآخرہ۔ ہاں، خسرت دنیا بدگمانی جو ہے دنیا اور آخرت دونوں میں دونوں خسارہ میں خسارے کا باعث ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک مختصر سا ایک شعر بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا جی، ارشاد ارشاد۔ کہ وہ ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، احساس کے انداز بدل جاتے ہیں، آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے کفن بھی۔ اللہ اکبر۔ آنچل بھی اسی تار سے بنتا ہے، کفن بھی، کفن احساس بھی کے انداز بدل جاتے ہیں۔ احساس بدل جاتے ہیں۔ بہت بہت تو شکریہ اپنے احساس ڈاکٹر کو، جذبات کو یہ مثبت رکھنے کی انسان مفتی کو شکیل احمد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کی ہے۔ جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، جناب خورشید ندیم صاحب، اور ناظرین آپ نے گفتگو سنی، اور یہ گفتگو کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ صبح آج آپ اپنے نئے دن کا آغاز کر رہے ہیں، تو اس دن کا آغاز خوشگوار طریقے سے کریں، اور کچھ ٹپس جو ہمارے فاضل جو پینل ہیں انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، تو یہ اصل میں پوری زندگی کا سبق ہے۔ اب آپ نے اس سبق کو کیسے سیکھنا ہے، کیونکہ سیکھنا سب سے امپورٹنٹ ہے، یعنی خوش رہیں، کیسے خوش رہیں، اس کے لیے آخر آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ تو خورشید صاحب نے بتایا نا کہ نیکی اس کی پہچان کیا ہے، کہ وہ آپ کو خوشی دیتی ہے، تو آپ نے ان چیزوں پر غور و فکر کریں، محبتیں پھیلائیں، اور دیکھیں آپ بڑا آسان سا کام بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کے کئی دوست ہوں گے جو بھی آپ سے ناراض ہیں، آپ انا کے قلعے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھی ان کو نمبر ملیں، فون کریں، ان سے کہیں اور کیا حال ہے، ٹھیک، وہ اس پر بات ہی نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، یہ ہے نا۔ ماں باپ سے ایک عرصہ ہوا آپ کی بات نہیں ہوئی، انہیں فون کریں، ہاں کیسی ہیں امی جی، ابو کو فون کریں، آپ کیسے ہیں۔ کسی بھائی سے چھوٹا موٹا اختلاف ہے، ذکر ہی نہ کریں اس اختلاف کا، جسٹ فون کریں اور ان سے کہیں کہ آپ کیسے ہیں۔ تو آپ آج کا دن اتنا مزے کا گزاریں گے اور اتنا خوشگوار گزاریں گے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ وہ کسی نے بہت خوبصورت بات کی تھی، اسی پر پروگرام کا اختتام کروں گا، کہ آنسو جو ہے نا، آنسو یہ خوشی کے بھی ہوتے ہیں اور غم کے بھی ہوتے ہیں، اور زندگی کا سب سے خوبصورت ترین لمحہ یہ ہوتا ہے کہ جب خوشی اور غم کے آنسو آپس میں مل جائیں۔ اللہ کرے کہ آپ کی آنکھوں میں وہ آنسو رہے جو آپ کو ہمیشہ محبت کا، احترام کا، خوشی کا، اور آپس میں ایک دوسرے کو جوڑنے کا جو آنسو ہے وہ ہمیشہ آپ کی آنکھوں کے اندر آتا رہے۔ اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا، بہت بہت شکریہ۔